अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लूप्स लगाने का एक ऐसा तरीका जो बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि हमने जो स्लिट में लूप्स लगाए इसमें ज़रा भी गैप नहीं है। ये कैसे बनाना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, डबल में चौड़ाई है 5 इंच और बुकरम की लंबाई है टोटल 8 इंच। अब कटिंग करने से पहले बुकरम की रेप निकालेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे ऐसे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से समझ लें, मैंने यहाँ पर बोर्ड शेप में फैला हुआ गला बनाना है। गले का फैलाव ज़्यादा रखना है, 4 इंच पर रखना है। अगर आपने नॉर्मल साइज़ रखना है तो फिर 3.5 इंच पे कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पर रखना है, फैला हुआ गला बनाना है, 4 इंच का फैलाव रखा है। अब 4 इंच के फैलाव के साथ हमने गला जो डीप कटिंग करना है वो कम करना होता है। मैं यहाँ पर 4.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 4 या 4.5 इंच पे लगा सकती हैं। अगर 3.5 इंच आपने यहाँ पर फैलाव रखा है तो फिर गले की लंबाई ज़्यादा रखनी है 5.5 इंच पर। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि अगर गले का फैलाव ज़्यादा रख रहे हैं तो फिर गले को डीप कम रखना है, वो गला अच्छा बैठेगा। यहाँ पर हमने इन निशानों को मैच करते हुए बॉक्स बना रही है। अब गले की शेप दे देंगे। इस तरह आपने गले की शेप देनी है। ये शेप आप कुछ भी रख कर यहाँ पर दे सकती हैं अगर हाथ से नहीं देनी आती। अब क्या करना है, बाहर से कटिंग करने के लिए आपने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाना है इस तरह। अब इन सब निशानों को मिलाकर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले सीधी लाइन पे ऐसे कटिंग करना है, फिर यहाँ से कटिंग करना है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने जो बाहर से 1.25 इंच की लाइन लगाई है इस पर भी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने परफेक्ट राउंड शेप में गले को कटिंग कर दिया है। अभी क्या करना है, कपड़े का पीस लिया है, इसको सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। फिर हमने जो सेंटर पैनल कटिंग किया है अभी इसको हल्का सा पेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसको हमने फिर रिमूव करना है, इसको उतारना है। यहाँ पर इसको हल्का सा पेस्ट किया है। अब क्या करना है, जो गला हमने कटिंग किया है इसके बराबर में रखेंगे ऐसे और प्रेस कर लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। ये देखिए जितना हमने कटिंग किया था इतना ही साइज़ आएगा, बार बार आपको साइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए कितना आसानी के साथ हमने गले को पेस्ट कर लिया है। यहाँ से कपड़े की बराबर कटिंग करेंगे, गले के साथ इस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। फिर हमने यहाँ पर आधा इंच से कम मार्जिन रखते हुए कपड़े की कटिंग करनी है। क्योंकि बुकरम की चौड़ाई कम है तो हमने कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना। अभी आपको मार्जिन नीट करने का सबसे आसान तरीका बताती हूँ। आपने लेनी है डॉलर की ग्लू और यहाँ पर लगानी है बुकरम और मार्जिन पर इस तरह, बहुत ही आसानी से लगेगी। और इसका मार्जिन आपने कैसे नीट करना है, ऐसे ये देखिए इस तरह आपने हाथ का रुख देखना है। ये देखिए इसी तरह प्रेस करते जाना है। तो यहाँ पर पीछे से देख लें कोई भी सलवट नहीं है। इस तरीके से आपने अच्छा काम करना है। ये नहीं कि कटिंग आपने मेजरमेंट करके अच्छी कर ली, बाकी आपसे मार्जिन ही नीट हुआ, सिलाई नहीं सही लगी, तो इस तरह नहीं करना। तो यहाँ पर हमने अभी सिलाई लगानी है। अब सिलाई कितनी लगानी है, यहाँ पर आपने सिलाई एक पैर की लगानी है क्योंकि हमने गले को तुरपाई करना है। तो एक पैर का मतलब यानी कि एक पैर के फासले पर लगानी है सिलाई। यहाँ पर हम गले को डबल करेंगे और सेंटर क्रीज बनाएंगे। इस तरह चाक के साथ हम सेंटर क्रीज बनाएंगे। अभी शर्ट लेनी है, शर्ट की सीधी साइड लेनी है। ये देखें जो भी आपके पास प्रिंट अगर शर्ट है तो सीधी तरफ लेनी है। यहाँ पर आपने गले को रखना है और एक यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला एक ही जगह पे ठहर जाए, इधर उधर ना हो। तो यहाँ पर हमने सिंपल फिर गले की सिलाई कर लेनी है। ये सिलाई ऐसे लगानी है कि बुकरम की एक बाल बराबर दूर लगानी है। बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी और ना ही बुकरम के कभी ऊपर कभी नीचे। अब यहाँ पर आपने सिलाई लगाने के बाद इसी तरह थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है और इस तरह कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम गले में कट लगाएंगे। यहाँ पर ये कट आपने 1-1 इंच के फासले पर लगाने हैं। कट ऐसे लगाने हैं कि सिलाई का धागा न कटे, बाकी आपने मुकम्मल कपड़े की कटिंग कर देनी है। फिर गले को हम उल्टी तरफ पलट देंगे, अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और नीचे से हमने गले को कर लिया है तुरपाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने का मैं एक बड़ा ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। लेस लगाने में मेरी कुछ बहनें क्या गलती करती हैं, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट मशीन से रख के लेस लगाएंगी तो लेस ऐसे खींची हुई टाइट लेस आएगी जो बिल्कुल आपके गले के साथ ईजी भी नहीं रहेगी, आपको तंग करेगी, गला खिंचा हुआ रहेगा, लेस अच्छी उठी हुई रहेगी साथ से। तो इस तरह आपने लेस नहीं लगानी। आपने क्या करना है, आप सिलाई कर रही हैं या सीख रही हैं तो अपने पास ये तमाम मटेरियल आपने रखना है। आपने कोई सी भी ले लेनी है फैब्रिक ग्लू। इस तरीके से आपने जहाँ पर लेस लगा रही हूँ यानी कि ऊपर जहाँ पर भी आप रख के लेस लगा रही हूँ तो आपने वहाँ पर लगा लेनी है ऐसे ग्लू।
اس کے بعد آپ نے نارمل یعنی کہ لیس رکھنی ہے، کھینچنی نہیں ہے، بالکل ہلکی سی اس طریقے سے رکھتے ہوئے، زیادہ بھی ڈھیلی نہیں رکھنی، جب آپ لگائیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے لیس کو پیسٹ کر لینا ہے۔ یہاں سے آپ نے گلے کے ساتھ سے تھوڑی سی دوری پر لگانی ہے، جتنی باریک پائپنگ ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی لگے گی جیسے الگ سے آپ نے پائپنگ لگائی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہم نے اس طرح لیس سیٹ کرتے ہوئے ایکسٹرا لیس کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں تک۔ یہاں پر دیکھ لیں کتنی زبردست لیس لگ رہی ہے، کوئی بھی اس میں کھچاؤ نہیں ہے۔ کٹنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو ایک بار پریس کر لیں گے، یہ لیس اس کے ساتھ بالکل فکس ہو جائے گی اس طرح۔ اب کیا کریں گے، اپنے لیس کے مطابق، اپنے ڈیزائن کے مطابق جس طرح آپ چاہیں، یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک یعنی کہ لیس کا پھیرا اور لگانا ہے اس طرح۔ دوبارہ سے ہم لگائیں گے گلو۔ اب ایک چیز یہاں پر آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے کچھ فاصلے پر یہاں پر لیس لگانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے جو ہم نے گلا بنایا ہے 1.25 انچ کی چوڑائی پر رکھ کے کٹنگ کی ہے، وہ آپ نے اس کی بکرم کی چوڑائی زیادہ رکھ لینی ہے، 1 انچ 1.25 انچ رکھ لینی ہے زیادہ، کیونکہ آپ تھوڑی سی لیس اپنے حساب سے گیپ پر لگا رہے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر اپنے ڈیزائن کے مطابق یہاں پر لیس جو ہے اس کا گیپ نہیں رکھنا، بالکل یہاں پر اس کو ملا کر لگا رہی ہوں، یہ دیکھیں پھر بھی سلائی اس بکرم کے اوپر آئے گی۔ اسی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی کہ اگر آپ نے لیس میں گیپ رکھنا ہے، یعنی کہ ایک لیس کا آپ نے پھیرا لگایا ہے، دوسرا آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اس میں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے لیس لگاؤں، تو یہ ہے کہ پھر آپ ایک لیس کا جو ہے گا پھیرا آپ نے بکرم پر لگایا ہے، دوسرا ڈائریکٹ کپڑے پر لگائیں گے تو برابر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح آپ نے بکرم کی چوڑائی زیادہ کٹنگ کر لینی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کو بھی میں نے پریس کیا ہے۔ ابھی کیا کریں گے، یہاں پر جو لیس کی چھوٹی سی کناری ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بڑی صفائی سے ہم سلائی لگائیں گے۔ سلائی لگاتے ہوئے لیس پر آپ نے مشین کا ٹانکا لمبا کر لینا ہے تاکہ لیس اور کپڑا جلدی جلدی پیچھے نکلے اور ہماری سلائی بالکل اچھی رہے۔ یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر سلائی لگا لی ہے۔ اب دوسری پہ بھی اسی طرح یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں کتنا زبردست طریقہ ہے، بہت ہی لیس اچھی لگے گی جس طرح امبرائڈری ہوئی ہے، بالکل بھی کھچاؤ اس میں لیس میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری سلائی بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈیزائن کی طرف دوسری سلائی لگائیں، وہ اس صورت میں لگانی ہوگی جب آپ کی لیس آپ مشین سے لگائیں گی، کھچی ہو لے گی، لیس کو بٹھانے کے لیے آپ کو سلائی لگانی پڑے گی۔ اب کیا کرنا ہے، ایک بکرم کا پیس لیا ہے، اس کو ایسے ڈبل کریں گے۔ اب یہاں پر ہم نے سلٹ کٹنگ کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، سلٹ آپ نے اپنی ہائٹ کے حساب سے رکھنی ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں۔ بکرم کی چوڑائی ڈبل میں 1 انچ ہے اور لمبائی میں نے یہاں پر ٹوٹل رکھ لی ہے 10 انچ پر۔ اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے تو آپ نے 11 بھی رکھ لینی ہے، 12 بھی رکھ لینی ہے، یہ آپ کی اپنی پسند ہے کہ آپ کو سلٹ کتنی چاہیے۔ اب اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر ڈبل والی طرف 1 پوائنٹ کا نشان لگانا ہے اور یہاں پر سیدھی لائن لگانی ہے۔ یہ جو ہم 1 پوائنٹ کی دوری پر نشان لگا رہے ہیں یہ ڈبل میں بکرم ہے، جب اس میں کٹنگ کریں گے سلٹ میں تو دونوں طرف 1 پوائنٹ مارجن آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے، نیچے سے 1 انچ کے فاصلے پر آپ نے ایسے وی بناتے ہوئے کٹ کرنا ہے، سلٹ کو چکور نیچے سے کٹ نہیں کرنا۔ یہاں پر یہ دیکھ لیں اس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے۔ بکرم کو میں نے کپڑے پر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کا مارجن بھی میں نے گلو کے ساتھ سیٹ کر لیا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم نے ایک پیر کے فاصلے پر اس طرح سلائی لگا لینی ہے کیونکہ اس کو بھی ہم نے ترپائی کرنا ہے۔ اب سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں سب سے آسان طریقہ ہے، یہاں پر آپ رکھیں گے اس طرح 2 پوائنٹ جتنا مارجن آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے اور بالکل سینٹر کنیز کے سینٹر میں یہ آنی چاہیے پٹی اس طرح۔ اسی طرح ہم سلائی لگائیں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہے کہ بکرم سے ایک بار برابر دور سلائی لگانی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وی کے اندر سوئی کو کھڑا کریں گے بالکل بکرم کے کٹ کے ساتھ ایسے، پھر یہ سلائی ایسے لگائیں گے، اس طرح سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ دیکھنے میں بہت ہی لگتا ہے کہ بہت ہی محنت ہوئی ہے، مشکل ہے، اور یہ دیکھیں یہ کتنا آسانی کے ساتھ گلا بن رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم کٹنگ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں نے 1 پوائنٹ پہ جو نشان لگایا تھا، اب دونوں طرف برابر مارجن تھوڑا تھوڑا 1 پوائنٹ کا دونوں طرف آ گیا۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیں 3 کٹ لگانے ہیں، ایک بالکل سینٹر میں اور 2 سائڈوں پر۔ اس طرح کٹ لگانے کے بعد ہم اس کو پریس کریں گے، سیدھا کر لیں گے اس طرح اور اچھے طریقے سے پریس کر لیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس میں لوپس لگانے ہیں، وہ ایسے لگانے ہیں بالکل جیسے شیروانی کے اندر فکس ایسے لوپس لگے ہوتے ہیں، بالکل کپڑا جڑا ہوا تھا، اس طریقے سے ہم نے لگانے ہیں۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے، یہاں پر میں نے کپڑے کی اسی کے ساتھ کی ڈوری بنا لی ہے۔ اگر آپ کو کپڑے کی ڈوری نہیں بنانی آتی تو میرے چینل پر ڈوری بنانے کی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ کے ڈوری بنا سکتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے اپنی ویڈیو میں ہر ویڈیو میں ڈوری بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم نے 2 انچ کے فاصلے پر ان کو کٹنگ کر لینا ہے، لوپس کی کٹنگ کی ہے۔
ابھی کیا کرنا ہے، اس کو ہم اس طرح پٹی کو ایک طرف سے کھول لیں گے اور یہاں پر ہم نے کٹ رکھنا ہے جتنا آپ کو کٹ چاہیے۔ میں نے یہاں پر 1.5 انچ کا کٹ رکھا ہے، 2 کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم نے لگائی ہے اس پٹی کے اوپر فیبرک گلو، اور یہ والے لوپس آپ یہاں پر دیکھ لیں، لوپس بنانے کی بھی ایک سلائی ہوتی ہے۔ اس سلائی کو آپ نے اس طرح اوپر کی طرف رکھنا ہے، نیچے والی طرف جو ہوگی وہ بالکل صاف ہوگی کپڑے کی طرف۔ جب ہم پلٹیں گے تو صاف والی لوپس جو ہوگی وہ سیدھی ہوگی۔ اس طرح یہاں پر ہم نے 1 انچ کے فاصلے پر لوپس کو اٹیچ کر لیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ 2 لوپس جوڑ کے لگا رہے ہیں یا اس طرح 1 انچ کے فاصلے پر۔ اس طرح ہم نے لگا لی ہے فیبرک گلو اور ایک ایک کر کے سب لوپس کو اوپر آپ نے اٹیچ کر لینا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو پریس کیا، یہاں پر دیکھ لیں لوپس کی جو لمبائی ہے ٹوٹل ½ انچ ہے، باہر نکلا ہوا لوپس ½ انچ کا ہے۔ ابھی یہاں پر ہم اس مارجن کی کٹنگ کریں گے اس طرح۔ اب کٹنگ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، پہلے ان پر ایک سلائی لگا لیں گے۔ ابھی یہ سلائی میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کہاں پر لگانی ہے۔ دیکھیں یہ پٹی کا جوڑ ہے، بکرم والی پٹی کے اوپر سلائی لگانی ہے، بالکل سلائی والے جوڑ کے ساتھ اس طرح۔ یہاں پر ہم نے یہ سمپل سلائی لگا لی ہے۔ اب کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم اس کو پلٹ لیں گے اس طرح۔ اس طرح پلٹنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس پٹی کو ایسے یہاں سے فولڈ کرتے ہوئے گلے کے برابر اور اسی کر دینی ہے ترپائی ساری۔ ہم نے گلے کی یہاں پر دیکھیں نیچے سے ساری ترپائی کر دی ہے، اس کو نیچے سے ہم نے کور کر لی ہے۔ ابھی اس کو بند کریں گے، اس کے لیے کیا کیا ہے، بٹن ٹیک پٹی لینی ہے، تقریباً 2 انچ کا کپڑا ایسے فولڈ کر لینا ہے، اوپر سے بھی ½ انچ کا مارجن فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر رکھیں گے۔ اب نوٹ کر لیں کہ سلائی کس طرف لگانی ہے، جہاں پر لوپس لگے ہوئے اس طرف سے سلائی نہیں لگانی، آپ نے سلائی اس طرف لگانی ہے آسانی کے لیے۔ آگے چل کے آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی آسان ہوگی سلائی لگانی۔ ہم یہیں سے شروع کریں گے، ٹانکا پکا کریں گے اور یہاں تک سلائی لگائیں گے۔ اب یہاں تک سیدھی سلائی لگانے کے بعد آپ نے وی کے اندر بالکل سوئی کو کھڑا کرنا ہے اور اس کپڑے کو اس کے ساتھ بالکل جوڑ لینا ہے۔ ایسے جوڑتے ہوئے آپ نے سلائی لگانی ہے اور یہاں تک لگانی ہے جہاں تک آپ نے بٹن ٹیک پٹی کی پہلے سلائی شروع کی اس کے سامنے۔ یہاں تک لا کے ہم سلائی کو پکا کریں گے اور ختم کریں گے۔ اوپر سے ہم نے سلائی نہیں لگائی، اوپر سے ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں پر ہماری سلائی ہوگی کمپلیٹ اور ہم نے ان لوپس میں لگا دیے ہیں موتی۔ یہاں پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے کے بٹن بھی لگا سکتے ہیں، میں نے یہاں پر موتی لگا دی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ ہم نے جو کٹ لگایا ہے اس میں بالکل بھی فاصلہ نہیں رکھا، اور نیچے سے بھی دیکھ لیں کوئی اس میں سلوٹ نہیں ہے کہ کیسے ہم نے کپڑے کو جوڑ کے رکھا ہے اور اتنی زیادہ سلوٹ نہیں آئی۔ یہ جو آپ کو چھوٹی سی اگر نیچے سے نظر بھی آ رہی ہے نا، تو یہ پریس کرتے ہوئے آئی ہے، کپڑے کی سلوٹ بالکل بھی نہیں ہے، بس میں نے اس کو جلدی سے پریس کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔